السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسوہ رسول اور ہماری زندگی۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کی درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا اوراق بنا دیا جائے، لیکن یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک خلا پور ہو جائے گا، لیکن اسوہ رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ محترم حضرات، ایک مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے۔ ان کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو میں، لالا و گل میں، مہکتے ہوئے چمن میں، مہکتی ہوئی کلیوں میں، ہوا کی لہر میں، چڑیوں کی چہک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے دیتی ہے، مگر نبی تو وراء الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانیت کو پیغام نجات دیا۔ یتیموں کا مال اڑایا جا رہا تھا، آپ نے اسے تحفظ عطا فرمایا۔ بیواؤں سے نفرت کی جاتی تھی، آپ نے انہیں اپنے گھر میں بسا کر امت کے لیے مثال قائم کی۔ عورتیں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، آپ نے ان کو وہ عروج دیا، وہ مقام دیا جسے دیکھ کر قوم عش عش کرنے لگی۔ انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، آپ نے انہیں کعبے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا۔ جس نے امن و امان کا پیغام دیا، اتحاد و اتفاق کا سبق دیا، ظلم و بربریت سے روکا، مظلوموں کو حق دلایا، کمزوروں کو انصاف دلایا، جس نے ہمیشہ امن و آشتی کا سبق دیا، جس نے امن توڑنے والوں کو اپنے سے دور کیا، جس نے بچھڑے ہوئے بھائی کو بھائی سے ملایا، جس نے خاندان اور قبیلوں کی عداوت ختم کر کے آپس میں الفت و محبت پیدا کی، جس نے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا، جس نے تجارت و زراعت کا ہنر سکھایا، جس نے ہمیں ایک خدا سے ملایا، جس نے اپنا اخلاق کا نمونہ دیا۔ محترم حضرات، ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسی جاذبیت ہے اور امن و آشتی کا ایسا پرسکون ماحول ہے جس میں ہر شخص کو امن و سکون ملتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو تعصب کی نگاہوں سے دیکھ کر ٹھوکر مار دی، اپنے قانون سے اسلامی قانون کو ختم کر دیا، اپنے دستور سے اسلامی دستور کو نظر انداز کر دیا، پھر کیا ہوا؟ ملک میں ظلم و بربریت کا دور شروع ہوا۔ جب چاہا جہاں چاہا قتل و غارت گیری ہونے لگی، برسرعام عورتوں اور دوشیزاؤں کی عزت لوٹ لی گئی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، چوری ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، شراب خوری ہو رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے۔ نہ خدا کا خوف، نہ عدالت کا ڈر، نہ قانون کی پرواہ۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب ان سوالات نے میرے ذہن کے اندر گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر قرآن کی آیت ڈالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے، کامیاب تھے، جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتے رہے، دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی۔ مسلمانوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے معاشرے میں داخل کر لیا جائے، اپنے آئین میں شامل کر لیا جائے، تو پھر سکون ہی سکون، امن ہی امن کا ماحول اور فضا ہوگی۔ ہر شخص کے دل میں ایک دوسرے کا احترام اور خیال ہوگا۔ اسلام کا سبق ہے جس میں ہر شخص کو عافیت ہی عافیت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اسلامی شریعت کو اپنے معاشرے میں داخل کر لیا جائے تو پھر کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔